والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اور عزیزو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو مشرکین تھے، ان کے غلط عقائد اور غلط نظریات کے علاوہ ان کے اندر عجیب توہمات بھی پائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر لوگوں کو منحوس سمجھنا، علاقوں کو منحوس سمجھنا، اسی طریقے سے چہروں کو منحوس سمجھنا، اسی طریقے سے مہینے کو منحوس سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بدفعلی لینا۔ تو ان چیزوں کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی حکیمانہ انداز سے اور بہت ہی جامع معنی انداز سے نفی فرمائی، لیکن اس کے باوجود دوستو اور عزیزو، یہ توہمات اور یہ نظریات آج تک ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمارے کچھ مسلمان ایسے ہیں تو ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کہ ہندوؤں سے ان کے اندر یہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں یا واقعی میں کچھ کمزور قسم کے مسلمان تھے جو کمزور ایمان والے تھے، ان کے اندر یہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں۔ اور دوستو عزیزو، ان چیزوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ایمان بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو بدفعلیوں کا لینا، اس میں سے ایک یہ تھے مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم کسی راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں اگر ہمارے سامنے سے کالی کلر کی بلی گزر جاتی ہے تو ہم اپنا راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کالی بلی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا، اور لہٰذا اب ہمارے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت ہمارے لیے کھڑی ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی پریشانی میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ یہ ایک بدفعلی ہے۔ تو اسی طریقے سے صبح مثال کے طور پر کسی چہرے کا دیکھ لینا، اور ایسے آدمی کا چہرہ دیکھ لیا جس سے وہ مطمئن نہیں ہے، جس سے وہ راضی نہیں ہے اور جس سے وہ نفرت کرتا ہے، کسی ایسے آدمی کا چہرہ دیکھ لیا تو دوستو عزیزو، پھر انسان کا یہ ذہن بن جاتا ہے، بلکہ بنا ہوا ہے کہ آج تو میرا سارا دن برا گزرے گا، اور اگر گزر بھی جائے تو اس کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے دکان کھولی، میں دکاندار ہوں، میں نے دکان کھولی، دکان جب میں نے کھولی تو سب سے پہلا جو گراہک آیا اس نے ادھار مانگ لیا سودا۔ اب جب اس نے ادھار مانگا تو میرا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ سب سے پہلا گراہک اگر ادھار کا آ جائے تو پھر پورے دن ہی ادھار چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو عزیزو، مہینہ خاص طور پر جو سفر کا مہینہ، اس کو منحوس سمجھنا کہ سفر کا جو مہینہ ہے وہ منحوس ہوتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ساری چیزوں کی نفی فرمائی ہے۔ کسی کو مہینے کو منحوس سمجھنا، چہرے کو منحوس سمجھنا، اور اسی طریقے سے اگر پہلا گراہک جو ہے وہ ادھار کا آ جائے اسے منحوس سمجھنا یا اس سے بدگمان ہونا، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص پہلا ہو یا دوسرا ہو، ادھار آ کر مانگ لیتا ہے اور یہ دکاندار ادھار دیتا ہے تو اس کے لیے تو وہ بڑا اجر ہے، ادھار دینے والے کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اگر یہ وقت پر پہنچا دے گا، وقت پر پیسے ادا کر دے گا، تب بھی اس کو اجر ملے گا، اور اگر یہ نہیں پہنچاتا تو آخرت میں اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ ادھار کے اتنے فضائل ہیں، ہم ادھار کے فضائل تو سنیں۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی گراہک ہمارا پہلا ایسا آ بھی جاتا ہے تو ہمیں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم بدگمان ہو جائیں گے اور اگر ایسا ہو بھی جائے کہ اس کے آنے کے بعد ادھار والوں کی لائن لگ جائے تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو پہلا گراہک آیا اس کی پہلا گراہک کا ادھار آیا تو شاید بعد والے گراہک بھی ہم ادھار کے آ رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے دوستو، بلکہ اللہ کی طرف سے یہی طے تھا۔ یہ ہماری بدگمانی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اگر پہلے گراہک کو سامان ادھار دے دیا تو بعد والے گراہک بھی اسی وجہ سے ادھار لے کر جا رہے ہیں، نہیں۔ اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو دوستو عزیزو، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے طے ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ مقدر شدہ چیز ہے، اللہ کی طرف سے تقدیر میں اسی طریقے سے لکھا گیا۔ اسی طریقے سے اگر کالی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو 10 دفعہ کاٹ جائے، کہیں بلی راستہ کاٹتی ہے، کہیں انسان راستہ کاٹتا ہے، کہیں کتا راستہ کاٹتا ہے، کہیں کسی دوسری قسم کا جانور راستہ کاٹتا ہے، تو اس سے میرے دوستو عزیزو کسی نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے، بدگمانی کا کوئی تعلق نہیں۔ 10 دفعہ کاٹے کوئی مسئلہ نہیں، جو چیز آپ کے مقدر میں لکھی ہوگی وہ ہو کر رہے گی۔ اور اگر یہ بدگمان ہو جاتا ہے اس کے باوجود پھر اس کو نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اس کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو بھی جائے کہ راستہ کٹ گیا اور یہ اس راستے پر چل پڑا اور پھر بھی نقصان ہوا تو یہ انسان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ میرے مقدر کی چیز تھی، یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ میرے لیے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے ایسا ہی میرے لیے لکھا تھا۔
یہ انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے صبح ہی صبح کسی کا چہرہ دیکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے دن کی نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے، دن کے برا گزرنے کا کوئی تعلق نہیں۔ دوستو عزیزو، ہم تو آپس میں سب مسلمان ہیں، اس مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی بہت سارے ایسے بھی ہیں جو غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہیں، اور ایسے غیر مسلم بھی ہیں کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ صبح شام ان کے چہرے دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ان کا چہرہ دیکھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو ان کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ دوستو عزیزو، ان کے دن تو صحیح گزرتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نقصان کا تعلق، نحوست کا تعلق ان چیزوں سے نہیں، بلکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے تو یہ بات تھوڑا اور واضح ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، یعنی بدفعلی، بدگمان ہونا وہ 3 چیزوں میں، فی المرأۃ والمرکب والدار، بیوی کے اندر اور گھر کے اندر اور سواری کے اندر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ان تینوں میں بدفعلی نحوست نہیں ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان 3 چیزوں میں برکت ہے۔ تو جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے، تو علماء فرماتے ہیں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں راست نہ آئیں، بیوی مثال کے طور پر بد اخلاق ہے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، گھر تنگ ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، جسے آس پڑوس اچھا نہیں ہے تو مسئلہ ہے، یہ گھر چھوٹا ہے تو مسئلہ ہے، اسی طریقے سے سواری راست نہیں آ رہی تو مسئلہ ہے۔ بس اس حد تک ہے، اس نحوست کا مطلب اس حد تک ہے، اس بدفعلی کا مطلب اس حد تک ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان چیزوں کے اندر تنگی ہے تو ان کو تبدیل کر لیا جائے، اگر تبدیل کر سکتے ہیں تو تبدیل، بس اس حد تک ہے۔ تو جس حد تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں میں فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، جس کے متعلق آپ نے فرمایا وہاں تو ٹھیک ہے، اس کو تو ہم مانیں گے، لیکن جس کے متعلق نہیں فرمایا تو اپنی مرضی سے ہم فیصلہ نہ کریں، اپنی مرضی سے طے نہ کریں کہ اس کے اندر بدفعلی ہے، اس کے اندر نحوست ہے، اس کے اندر نقصان ہے، ہم ایسا نہ کریں دوستو عزیز۔ اسی طریقے سے سفر کا مہینہ ہے دوستو عزیز، سفر کے مہینے سے متعلق بعض مسلمان کمزور ایمان والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا جو مہینہ ہوتا ہے منحوس ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کے لوگ تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے عقائد اور نظریات کو اور توہمات کو بالکل صاف کر دیا، یہ فرما کر کہ لا سفر ولا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ، کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف صاف نفی فرما دی کہ نحوست کا تعلق سفر کے مہینے سے نہیں ہے۔ اور کیوں ہو؟ سفر کا مہینہ تو صرف اور صرف سمجھانے کے لیے، جو دن گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آفت آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، وہ اس کے اپنے گناہوں کی نحوست کے وجہ سے ہوتا ہے، کسی مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سمجھنے کے لیے میرے دوسرے عزیزو، ہم یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نہیں ہوتا اور نقصانات ہوتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر پچھلے محرم کے مہینے میں کتنا بڑا سیلاب آیا، کتنا بڑا نقصان ہوا، کتنی جانیں چلی گئی، کتنا مال ضائع ہو گیا میرے دوستوں، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، یہ کتنا بڑا نقصان ہوا، حالانکہ سفر کا مہینہ نہیں تھا۔ اور سفر کا مہینہ ہے، لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو کون سا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں نقصان نہیں ہوتا یا نفع نہیں ہوتا؟ کون سا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، انتقال نہیں ہوتے دوستو عزیزو؟ اسی طریقے سے لوگ گھر لے بھی رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں، اور نفع بھی ہو رہا ہے، نقصان بھی ہو رہا ہے دوستو عزیزو۔ گاڑی خرید بھی رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں روزمرہ کے، کاروبار ہو رہا ہے بڑا بڑا، نقصان بھی ہو رہا ہے، نفع بھی ہو رہا ہے دوستو عزیزو، ہر مہینے میں اور روزانہ ہو رہا ہے۔ تو کوئی مہینہ اس بات سے خالی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بھئی سفر کے مہینے میں مجھے نقصان ہوا، اس وجہ سے میں یہ سمجھا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، بالکل غلط فہمی ہے۔ ہر مہینے میں نفع نقصان ہو رہا ہے، تو پھر تو ہر مہینے کو ایسا ہونا چاہیے۔ اور سمجھانے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات یہ سب سے بڑا غم ہے اس امت کے لیے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس امت کے لیے دوستو عزیزو، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس امت سے جدا ہوئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ پھر ربیع الاول کے مہینے کو کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، صفاکی کے ساتھ اور حیوانیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے محرم کے مہینے میں۔ تو اب ہم محرم کے مہینے کو کیا سمجھیں گے؟ حالانکہ کتنا بڑا نقصان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کتنا بڑا نقصان، اور خاندان رسول کا اس طریقے سے شہید ہو جانا یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ان مہینوں کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں۔
اگر نقصان ہے تو وہ یہ ہے آپ علیہ السلام کا ہم سے جدا ہو جانا، اسی طریقے سے آل رسول کا بے دردی سے ذبح ہو جانا، یہ کتنے بڑے نقصانات، لیکن ہم ان کو نقصانات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے۔ اگر کسی نقصان کی وجہ سے ہم کسی کو مثال کے طور پر منحوس سمجھیں تو میرے دوستو عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، آپ علیہ السلام کی وفات ہمارے سامنے ہے، محرم کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اور واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے دوستو عزیزو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کے مہینے میں آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اب بتاؤ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، ایک وقت میں ہجرت کا عمل فرض ہو چکا تھا اور یہ سفر کے مہینے میں ہوا۔ ایک تو میری اور آپ کی ہجرت ہے، عام مسلمانوں کی ہجرت ہے، پھر صحابہ کی ہجرت، اور ایک ہے آپ علیہ السلام کی ہجرت۔ سارے صحابہ سارے مسلمانوں کی ہجرت کو جمع کر لیا جائے تو آپ علیہ السلام کی ہجرت تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو آپ علیہ السلام کا جو ہجرت کا عمل ہے وہ سفر کے مہینے میں ہوا ہے، اور کتنا بابرکت عمل ہے کہ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد میرے دوستو عزیزو پوری دنیا میں دین پھیل گیا، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً پوری دنیا میں دین پھیلا۔ صحابہ اس دین کو پوری دنیا میں لے کر چلے گئے اس ہجرت کی برکت سے میرے دوستو عزیزو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا مبارک عمل، کتنا بابرکت عمل جو کہ سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو دوستو عزیزو، نحوست کا تعلق، بدفعلی کا تعلق میرے دوستو نہ کسی راستے میں بلی کے گزرنے سے ہے، اسی طریقے سے نہ تو کسی کے چہرہ دیکھنے سے، اسی طریقے سے دوستو عزیزو نہ سفر کے مہینے سے ہے، بلکہ ہمیں جو نقصان پہنچتا ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله